رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ موسم سرما کے دوران گھریلو صارفین کو اضافی گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 3 ملکی کرکٹ سیریز کا فائنل کل ہرارے میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرنے کے لیے اقدامات تیز کریں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے ترقیاتی ادارے کے بزنس پلان کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ ادارے کا مقصد ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے کی ترقی کے ذریعے ملکی برآمدات میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستان اور چین نے اپنے ترقیاتی منصوبوں اور ترجیحات کو مزید مربوط بنانے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چین پاکستان وزرائے خارجہ کے تصویراتی مکالمے کے 7ویں دور کے مشترکہ پریس اعلامیے کے مطابق فریقین نے صنعت، زراعت اور کانکنی کے 3 اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دینے، گوادر بندرگاہ کی تعمیر اور اس کی سرگرمیاں فعال کرنے، شاہراہ قراقرم پر محفوظ سفر یقینی بنانے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی استعداد کار بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیت اور تعلیم، عوامی روابط اور ثقافتی وفود کے تبادلوں جیسے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ فریقین نے اقوام متحدہ کے منشور عالمی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں پر مبنی جنوبی ایشیا کے علاقائی نظام کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستانی وفد نے چین کو جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور اس حوالے سے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ چین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جموں کشمیر کا تنازع تاریخ کا حل طلب مسئلہ ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مناسب اور پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ دونوں ملکوں نے چین، افغانستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے 6 فریقی مکالمے اور چین، بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعاون کا طریقہ کار مزید مؤثر بنانے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین نے غزہ میں غیر مشروط، جامع اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کی حمایت کا اعادہ کیا، جس کے تحت ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر رواں موسم سرما میں گھریلو صارفین کو اضافی گیس فراہم کی جا رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں سردیوں میں گیس کی فراہمی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں عوام کو سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ علی پرویز ملک نے مزید بتایا کہ پریشر کی مؤثر نگرانی کے لیے گیس نیٹ ورک کے دور دراز علاقوں میں جدید آلات اور ٹاؤن بارڈر سسٹم لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے SSGC کو تمام صارفین کے لیے پریشر اور الارم سسٹم مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور انہیں بھارتی مظالم سے آزادی ملے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے غیر متزلزل عزم و ہمت اور حوصلے کے ساتھ بھارتی مظالم کا سامنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد تنازع کشمیر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا، جس سے جموں کشمیر کے کئی دہائیوں سے زیر التوا تنازع کے حل کا موقع ملا۔ اس موقع پر چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون نے کہا کہ کشمیریوں کی جد و جہد ان کے عالمی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے لیے ان کی مقامی تحریک ہے، جس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم حق خود ارادیت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ اقوام متحدہ کے تحت رائے شماری کے ذریعے آزادی کے حصول تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ یہ دن 5 جنوری 1949 کی
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی یاد دلاتا ہے جس میں کشمیری عوام کے اس ناقابل تنسیق حق کو تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 3 ملکی کرکٹ سیریز کا فائنل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔